امتی ہیں، تو اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا ہے، دین کی دعوت، دین کی رحمت، اتنا بڑا سرمایہ، یہ اتنا بڑا اعزاز انعام اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ امت مشکلات سے ضرور گزری ہے، بڑی مشکلات آئی ہیں، لیکن تمام مشکلات سے اللہ نے اپنے فضل سے نکالا ہے. ان مشکلات سے بھی اللہ اپنے فضل سے نکالیں گے. ابھی اور آزمائشیں باقی ہیں جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، جیسے فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے. ان سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس امت کو عافیت کے ساتھ نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ سے اچھا گمان ڈال دیں. ہاں، کرنا کیا ہے اس وقت ہمیں؟ اللہ کی طرف توجہ رہنا ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف توجہ ہو جانا، خود اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا. یہ حالات آ گئے، اے اللہ یہ ہم ہیں اس کے قصوروار، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حاجی صاحب 2018 میں بیمار ہو گئے، سارا میں اجتماع تھا، پہلا حصہ ختم ہو گیا، اور دوسرا حصہ شروع میں ہمارے درمیان وقت ہے، ان کو اسپتال لے جایا جانا تھا. راستے میں میں نے کہا وہ حویلی اتارو، حویلی میں آئے اور سارے دنیا کی شورا کے احباب موجود ہیں اور فرمایا بس میری طرف سے پیغام پہنچا دو، خوب استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. امت کے ذمہ کام لگایا گیا تھا دعوت اللہ کا، وہ کام ہم سے رہ گیا، اس کام کے اندر بڑی غفلت ہوئی. اس پر بھی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، ساری امت کی طرف سے استغفار کریں. اور امت کا ایک ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے کھڑا ہو جائے، تیار ہو جائے، کرنے والا بن جائے. اس کی محنت ہمارے ذمے ہے. دعوت اللہ کا، اللہ کی طرف بلانا، وہ اللہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجھی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں. وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اتنی زبردست ہے. اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، ارادہ اللہ کا ہے. اس کائنات کے اندر درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. یہ مخلوق ان
انسان اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے، کوئی اللہ کے سامنے اس کا مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے آگے پر نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا. مخلوق سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اول ہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ آخر ہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اور اللہ باطن ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت کے غیر کے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام بھی خود چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، تنہا تنہا بلا شرکت غیر کے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے. خوشحالی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں ناسازگار ہو جاتے ہیں صبر کرتا ہے. فرمایا اس کا مفہوم ہے دونوں میں خیر ہے، دونوں میں خیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کی جماعت پر ہوا. پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں. کیسے؟ عرض کیا اللہ کے رسول حالات خوشگوار ہوتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. یہ سن کر فرمایا جس کا مفہوم ہے رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو، پکے ایمان والے ہو. مانگنا تو اللہ سے ہمیشہ عافیت چاہیے، خیریت، سہولت، آسانی، سلامتی، لیکن رضا والقضا اللہ کی طرف سے جو کچھ آ جائے ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں. بیان شروع ہونے والا ہے، خوب توجہ سے ہم بات کو سنیں، عمل کے نیت سے سنیں اور آخری وقت تک بیٹھے رہیں. جگہ بھی بتائیں اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. پوچھا کیا مانگے؟ دعا کی قبولیت کا وقت کیا مانگے؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. ہمیں کہا کہ مانگو اللہ سے، اگر جوتے کا تسلا ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ نے حکم دیا مجھ سے مانگو، پھر وعدہ فرمایا ہے مانگو گے تو میں دوں گا. اللہ دیتے ہیں اور اپنے فضل سے دیتے ہیں، بلا استحقاق کے دیتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارتے رہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں. اللہ کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کڑوے حال ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا بھی راستہ ہے. کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا مجرم ہو، کتنا ہی بڑا پاپی ہو، جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف بھی خدا دیتے ہیں، گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سنت کے لیے ایک عجیب معاملہ فرمایا ہے کہ سچے دل سے
اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے سچے دل سے، وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب انسان ندامت کے آنسو بہاتا ہے، شرمندگی کے، افسردگی کے، سے بہاتا نہیں ہے، وہ آنسو جس کی آنکھ میں تیرتے ہیں، اللہ اس پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔